اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کے احکام اور مسائل کا حل۔ تو اس عنوان کے متعلق ہماری تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے احکام اور مسائل کے حل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ جنبی کا گھر سے باہر نکلنا، بازار میں چلنا وغیرہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات بحالت جنابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو میں چپکے سے اٹھا اور اپنے ٹھکانے پہنچ گیا۔ وہاں میں نے غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سبحان اللہ، بلا شبہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وہ وضو کر لے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت گھر میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن وہ وضو کر لیتے تھے۔ حدیث مبارکہ جنبی وضو کرے پھر سوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بحالت جنابت سونا چاہتے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وضو کر کے بحالت جنابت سو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ جب میاں بیوی دونوں کے احتان ایک دوسرے سے مل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائیں پھر کوشش شروع کر دیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی مطابق عمرو بن مرزوق نے بواسطہ شیبہ کی ہے اور موسیٰ نے کہا ہم سے ابا نے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے بیان کی، قتادہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کی ہے۔ حدیث مبارکہ غسل میں ایک مرتبہ پانی ڈالنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، بعد ازاں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔